ایم اے فائنل اردو کی کلاس میں آپ کا استقبال ہے۔ سودا کا مشہور لامیا قصیدہ گزشتہ 5 دنوں سے میں پڑھا رہا ہوں، اور اس شعر پر میں نے 5ویں دن اپنی گفتگو تمام کی تھی۔ رائے تیری کے موافق جو نہ لکھے نسخہ، کرے تاثیر نہ عیسیٰ کا مداوع نہ کسل۔ آج اس سے آگے مجھے شعر پڑھانے ہیں۔ سر کے پیکان نہ قبضے سے کما کے سر منہ، کہتا ہے تیر کی نوک کمان کے قبضے سے بال کے برابر بھی آگے نہ کھسکے۔ ہو اشارہ جو تیرا تیر قضا کو کہ نہ چل۔ کہتے ہیں اگر تیرا اشارہ موت کے تیر کو بھی ہو جائے کہ چلنا نہیں ہے، تو وہ موت کی کمان کے قبضے سے اس تیر کی نوک بال کے برابر بھی آگے نہ کھسکے۔ یعنی کائنات میں ہر شے تیرے حکم کی پابند ہے۔ حد یہ ہے کہ اگر تیر قضا موت کے تیر کو بھی تیرا اشارہ نہ ہو کہ وہ چلے، تو وہ بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ٹک تیری مرضی سے باہر جو کرے کام جہاں، ہاتھ سے کام زمانے کے وہیں جائے بچھل۔ کہتا ہے اس دنیا میں کوئی بھی شخص، کوئی بھی کام کرنے والا اگر تیری مرضی سے باہر جا کے کسی کام کو ذرا سا بھی کرے، ٹک، یہ آج کے زمانے میں متروک لفظ ہے، لیکن سودا کے زمانے میں استعمال ہوتا تھا۔ سودا، درد، میر، قائم چاند پوری، ان تمام اس عہد کے تمام شعراء کو اگر آپ پڑھیں گے تو ان کے ہاں یہ لفظ مستعمل تھا۔ میر نے کہا سرانے میر کے آہستہ بولو، ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے۔ تو ٹک تیری مرضی سے باہر، کہتا ہے تیری مرضی سے کے خلاف ذرا سا بھی کوئی کام اگر کرے اس دنیا میں، تو کیا ہو، ہاتھ سے کام زمانے کے وہیں جائے بچھل۔ تو کہتا ہے زمانے کے ہاتھ سے وہ کام وہیں بچھل جائے، خراب ہو جائے، رک جائے، بگڑ جائے، پھر وہ کام جو ہے وہ صحیح ہو نہیں سکتا، چوک جائے گا، خراب ہو جائے گا۔ مانیے علت غائی جو نہ ہو تو ان کا، خانہ ہر دو جہاں پھر ہوں دو بیت محمل۔ کہتا ہے کائنات میں چاہے اللہ نے یہ دنیا اور چاہے اس کے بعد کی دنیا جسے ہم آخرت کہتے ہیں، تخلیق کی، کہتا ہے ان کے تخلیق کی علت غائی، غرض، ان کی تخلیق کی غرض، ان کی تخلیق کی وجہ، ان کی تخلیق کا سبب تیری ذات ہے۔ مانیے علت غائی جو نہ ہو تو ان کا، کن کا؟ خانہ ہر دو جہاں کا۔
خانہ ہر دو جہاں، یعنی دونوں دنیا کے گھر، چاہے اس دنیا کے جو ہے وہ گھر یہ زمین اور آسمان ہو، اور چاہے آخرت کے گھر جو جنت اور جہنم میں جو ہے وہ ہیں، تو کہتا ہے ان دونوں جہاں کے گھر کی تخلیق کا مقصد اگر تو نہ ہوتا تو یہ دونوں جہان کی تخلیق کیا ہوتی؟ ایسے ہی رہتی جیسے دو مہمل بیتیں، دو ایسے شعر جو لغو ہوں، واہیات ہوں، جن کا کوئی مطلب نہ ہو۔ مہمل کلمے کے مقابل بولا جاتا ہے، اس کے لغوی معنی ہیں بے معنی، بیکار، نکما، بیہودہ، فضول، لغو۔ ہم جب زبان ہلاتے ہیں اور زبان دہن سے ٹکراتی ہے اور کچھ آوازیں نکلتی ہیں تو یہ آوازیں دو طرح کی ہوتی ہیں، کچھ آوازیں بامعنی ہوتی ہیں اور کچھ آوازیں بے معنی ہوتی ہیں۔ جو بامعنی آواز ہوتی ہے اسے کلمہ کہتے ہیں، اور جو بے معنی آواز ہوتی ہے اسے مہمل کہتے ہیں۔ تو دو بیت مہمل کا مطلب یہ ہے کہ ایسے دو شعر جو وزن کے اعتبار سے تو موزوں ہیں، لیکن ان کے اندر کوئی معنیدار بات نہیں ہے۔ یہ کب ہوگا؟ اگر ان دونوں جہانوں کی تخلیق کا سبب تیری ذات نہ ہوتی تو یہ دونوں جہان ویسے ہی ہوتے جیسے دو مہمل شعر، یعنی جن کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ شعر تو کہہ دیا لیکن ان سے کوئی مقصد، کوئی فائدہ، کوئی مراد حاصل نہیں ہوتی۔ سائے میں دست کرم کے تیرے ہر صبح و مساء، دولت ہر دو جہاں سے ہو غنی عبد عقل۔ عبد عقل، بندہ، غلام، نوکر، بہت معمولی درجے کا خادم، عبد عقل۔ غنی مانے مالدار، آسودہ، مطمئن، بے نیاز، جسے کسی دوسرے کی فکر نہ ہو۔ کہتا سائے میں دست کرم کے تیرے ہر صبح و مساء۔ دست کرم، دست مانے ہاتھ، کرم مانے مہربانی، دست کرم مہربانی والے ہاتھ۔ تو کہتا ہے تیرے ان مہربان ہاتھوں کے اثر سے ہر صبح و مساء، ہر صبح اور ہر شام، مساء مانے شام، دولت ہر دو جہاں سے ہو غنی عبد عقل۔ کہتا ہے تیرے ان ہاتھوں کی مہربانی سے ہر صبح اور ہر شام کائنات کا سب سے معمولی درجے کا جو بندہ ہے، جو خادم ہے، جو نوکر ہے، وہ دونوں جہان کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ یعنی اسے اس دنیا میں بھی دولت مل جاتی ہے تیری مہربانی کے سبب، اور آخرت میں بھی جو ہے وہ تیری مہربانی کے سبب اسے جو ہے وہ دولت ملتی ہے۔ دین و دنیا کی ہے اشیاء سے کہیں وہ اعلیٰ، ہووے جو شے تیری اشیاء میں سبھوں سے اسفل۔ کہتا ہے چاہے اس دین کی کوئی شے ہو اور چاہے دنیا کی کوئی چیز ہو،
اب دین کی اشیاء میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ہے نا، کعبہ، قبلہ، بہت ساری چیزیں سب دین سے متعلق چیزیں ہیں. اور دنیا کی چیزیں ظاہر سی بات ہے کہ بہت سارے نعمتیں ہیں دنیا میں جن کا ذکر کرنے بیٹھوں تو صبح سے شام ہو جائے اور وہ فہرست تمام نہ ہو. اللہ نے دنیا میں ہمیں جو ہے وہ طرح طرح کی نعمتیں دے رکھی ہیں. یہ نطق بھی ایک نعمت ہے جس سے ہم بول لیں. یہ آنکھیں جس سے دیکھ رہے ہیں یہ بھی ایک نعمت ہیں. تو ایسی تمام نعمتیں جو اللہ نے دنیا میں ہم کو دے رکھی ہیں، چاہے وہ دین سے متعلق ہوں اور چاہے دنیا سے متعلق ہوں، دین و دنیا کی ہے اشیاء سے کہیں وہ اعلیٰ. کہتا ہے دین اور دنیا کی جتنی بھی چیزیں آپ کے ذہن میں، آپ کے علم میں ہیں، ان سب سے وہ اعلیٰ ہے. کیا اعلیٰ ہے؟ ہووے جو شے تیری اشیاء میں سبوں سے اسفل. کہتا ہے جو چیز تیری ملکیت کی چیزوں میں سب سے اسفل ہے، پست ہے، کم ترین ہے، وہ بھی دین و دنیا کی چیزوں سے جو ہے وہ بالا ترین ہے. اب یہ شعر اصل میں ایک تاریخی واقعے کی طرف اشارہ ہے. حضرت علی کسی جنگ میں مصروف تھے اور جنگ کے دوران آپ کی نالین کا تسمہ ٹوٹ گیا. تو جنگ سے فارغ ہو کے حضرت علی اس نالین کو ٹانک رہے تھے، اسے صحیح کر رہے تھے خود. ابن عباس بحر الامہ، امت کے سب سے بڑے عالم، بہت ساری حدیثیں ان سے مروی ہیں. ان کی نظر پڑی تو انہوں نے حضرت علی سے یہ کہا، بہت بوسیدہ ہو گئی ہے، کہاں تک اس کی ریپیئر کرتے رہیے گا، دوسری لے لی. تو حضرت علی نے ابن عباس سے پوچھا کہ ابن عباس اس نالین کی تمہاری نظر میں کیا قیمت ہے؟ تو وہ کہا کہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. تو حضرت علی نے ابن عباس سے کہا کہ ابن عباس، دنیا کے سلاطین کے تخت سے زیادہ میری نظر میں اس نالین کی قیمت ہے. پڑھنے کے بعد میں بھی حیران ہوا اور میں نے اپنے اساتذہ سے اس کا سبب جاننے کی کوشش کی. تو میرے ایک استاد تھے، اللہ انہیں جنت میں بلند مقام عطا فرمائے، انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ حضرت علی نے دنیا کے سلاطین کے تخت سے زیادہ قیمت اس نالین کی اس لیے بتائی کہ دنیا کے سلاطین کے جو تخت ہیں ان پر پتہ نہیں کن کے قدم آتے رہتے ہیں، ظالم، جابر، بدکار، فاسق، کافر، طرح طرح کے جو ہے وہ سلاطین کے پاؤں اس تخت پر آتے ہیں. تو وہ اس تخت کی وہ نوعیت نہیں ہے جو اس نالین کی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نالین پر صرف اور صرف حضرت علی کا پیر آیا ہے، کسی دوسرے کا پیر نہیں ہے.
تو وہ کہتا ہے کہ اب انسان کی جو ہے وہ چیزوں میں سب سے اسفل ترین چیز نالین ہی ہے. تو اب شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ دین و دنیا کی ہے اشیاء سے کہیں وہ الگ. کہتا ہے دین اور دنیا کی تمام چیزوں سے کہیں بلند وہ ہے. ہووے جو شے تیری اشیاء میں سبوں سے افضل. کہتا ہے جو چیز تیری چیزوں میں سب سے اسفل ہے وہ تیری چیزوں میں تو جو ہے وہ سب سے اسفل ہے، لیکن کائنات کی تمام چیزوں میں جو ہے وہ سے بلند و بالا ہے. جو گدا ہے بجہاں تیرے گدائے درکا، اس کے درکا وہ گدا کہیے جسے اہل دول. جو گدا ہے بجہاں، کہتا ہے دنیا میں جو بھکاری ہے تیرے گدائے در کا، تیرے در کا بھکاری ہے. کہتا ہے دنیا میں جو بھکاری تو ہے لیکن تیرے در کا بھکاری ہے، کسی اور کے در کا بھکاری نہیں ہے. اس کے در کا وہ گدا کہیے جسے اہل دول. کہتا ہے جسے آپ دولت مند سمجھ رہے ہیں وہ تیرے در کے بھکاری کے در کا بھکاری ہے. کہتا ہے دنیا جسے دولت مند سمجھ رہی ہے وہ تیرے در کے بھکاریوں کے در کا بھکاری ہے، اور دنیا کی نظر میں وہ دولت مند ہے. اب کیوں؟ اس کے پیچھے بھی جو ہے وہ پوری ایک تاریخ ہے. کسی نے حضرت علی کے پوتے پر پوتے امام محمد باقر کے پاس جا کے کہا مولا میں بہت غریب ہوں. تو امام نے کہا نہیں تم غریب تو نہیں ہو. کہا نہیں آقا میں بہت غریب ہوں. پھر امام محمد باقر نے اس سے کہا تم غریب تو نہیں ہو. اس نے جب تیسری مرتبہ کہا تو امام نے فرمایا کیا تم ہم آل محمد سے محبت نہیں کرتے؟ کہا مولا بالکل کرتا ہوں. کہا اگر تم سے یہ کہا جائے کہ پوری کائنات لے لو اور آل محمد کی محبت سے دستبردار ہو جاؤ تو تم تیار ہو جاؤ گے؟ کہا نہیں، کسی قیمت پہ نہیں. یہ ایک زندگی کیا ہمیں جو ہے وہ متعدد زندگیاں دی جائیں اور قتل کر دیا جائے اور پھر بھی جو ہے وہ یہ کہا جائے کہ آپ سے کی محبت سے ہم باز آ جائیں تو جو ہے وہ ہم باز نہیں آئیں گے. تو کہا پھر تم کیوں کہتے ہو کہ ہم غریب ہیں؟ تم سے بڑا تو دنیا میں اس کوئی دولت مند ہے ہی نہیں. اب اگر آپ تاریخ کے اس واقعے کو ذہن میں رکھیں اور ذہن میں رکھنے کے بعد اس شعر کو پڑھیں تو پھر آپ کو اس کا مفہوم سمجھ میں آئے گا. کہتا ہے دنیا میں جو تیرے در کا بھکاری ہے، تیرے در سے وابستہ ہے، بس اسے دنیا میں کسی دوسرے کا در نہیں چاہیے. وہ بظاہر بھکاری ہے لیکن تیرے در کا بھکاری ہے، کسی اور کے در کا بھکاری نہیں ہے. اس کی حیثیت دنیا والوں کی نظر میں بھلے بھکاری کی ہوگی لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے دولت مند اس بھکاری کے در کے بھکاری ہیں. ایسی بخشش نہ ہوئی تجھ سے کہ جس کا بشمار، حد تعداد ہے جتنی یہ ہوئی ہو فیصل. کہتا ہے تعداد، گنتی کی جو حد ہے، یعنی جس کا شمار ہو سکے، جسے گنا جا سکے، جس کا اندازہ لگایا جا سکے. کہتا ہے ایسی بخشش نہ ہوئی تجھ سے. کہتا ہے تیری بخشش ایسی نہیں ہے
تیری سخاوت ایسی نہیں ہے کہ جس کا شمار ہو سکے، جسے گنا جا سکے، اور جس کی تعداد معین ہو سکے، اور جس کے بارے میں فیصلہ کیا جا سکے کہ صاحب بس اتنی۔ دیکھیے، بخشش صرف اس کا نام نہیں ہے کہ کسی کو 2 پیسے دے دیے جائیں۔ اگر کسی نے کوئی مسئلہ پوچھا اور آپ نے وہ مسئلہ حل کر دیا تو یہ بھی ایک بخشش ہے، یہ بھی ایک عطا ہے۔ کسی کی الجھن آپ نے دور کر دی تو یہ بھی ایک عطا ہے۔ کسی کو اندھیرے سے نکال کے اجالے میں لے آئے تو یہ بھی ایک عطا ہے۔ کسی جاہل کو علم کی دولت سے مالا مال کر دیا تو یہ بھی ایک عطا ہے، یہ بھی ایک بخشش ہے۔ اب اگر کسی نے کسی کو دولت علم سے مالا مال کر دیا ہے تو آپ اس بخشش کا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ امکان ہے؟ آپ نے 1 کو پڑھایا، اس 1 نے 10 کو پڑھایا، ان 10 نے 100 کو پڑھایا، تو یہ ایک استاد کی بخشش کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت علی تو وہ ہیں جن کے لیے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور جسے جو ہے